اللہ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے نیت کی ان مہینوں میں حج کی، فلا رفث، تو نہ وہ تذکرہ کرے اپنی بیوی سے، ولا فسوق، اور نہ وہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال، اور نہ وہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم میں سے جو بھی کوئی نیک کام کرے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ واتقونی، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ عزیزان گرامی قدر، حج کے جو مشہور مہینے ہیں وہ زوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ اگر کوئی صاحب چاہے تو یکم شوال سے بھی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، لیکن جو ارکان حج ہیں وہ 7 ذوالحجہ سے ہی ادا ہوں گے۔ لیکن احرام اگر کوئی باندھنا چاہے تو وہ یکم شوال سے بھی حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ اور اس میں جو اگلی بات کی گئی ہے کہ جب حج کا احرام باندھ لینا ہے، حج کی نیت کر لینی ہے، تو فرمایا فلا رفث، تو اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، نہ اسے ہم بستری کی بات کرنی ہے، نہ کوئی ایسی گفتگو کرنی ہے جو شہوت انگیز ہو۔ پھر فرمایا ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کرنا۔ پھر فرمایا ولا جدال، جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم جو بھی نیکی کا کام کرو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ زاد راہ لے کر کے نکلو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ رومی تھے، وہ جب حج کے لیے نکلتے تو وہ توکل اللہ کی بنیاد پر نکلتے۔ کوئی بھی سامان، زاد راہ، فوٹو نوش کی اشیاء یا پیسے وہ اپنے ساتھ نہ لیتے، اور کہتے کوئی بات نہیں، ہم متوکل ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے اسباب پورے کرے گا، یہ بات کہہ کر وہ نکل جاتے۔ لیکن جب راستے میں جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے عبادات کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کچھ عبادات کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت رہتی ہے۔ پیسے کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال ہونا اچھی بات ہے، پیسے ہونا اچھی بات ہے، لیکن مال کے لیے تگ و دو کرنا اور دنیا کی محبت میں رغبت کرنا یہ بری بات ہے، یہ مستحسن بات نہیں ہے۔ اور مال ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے، مال ہوگا تو ہم دین کے کام کے لیے سرفروغ رہیں گے، دین کا کام بڑی ہمت اور طاقت اور حوصلے کے ساتھ کر پائیں گے۔ تو وہ جب راستے میں جاتے ہیں، پیسے نہ ہوتے، مال نہ ہوتا، تو پھر ایک دوسرے سے مانگنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ کسی سے چھینتے، جھگڑا بھی کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جب تم حج کے لیے سفر پر نکلو تو زاد راہ بھی ساتھ لے کر نکلو، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ الامان والحدیث، اگر میں موجودہ حالات کی بات کروں تو ہم وہ پاکستانی ہیں کہ اکثر ممالک میں ہماری انٹری جو ہے وہ ممنوع قرار دے دی گئی ہے، ہمارا ویزا بند کر دیا گیا ہے۔ وجہ سبب کیا ہے کہ ہمارے ملک سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے پیشہ ور لوگ ہیں، ایسے پیشہ ور بھکاری ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں، ویزا لگواتے ہیں حج اور عمرے کے نام پر، اور وہاں پر جا کر کے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا سلسلہ ہے، ہماری قوم کس راستے پر نکل پڑی ہے؟ پاکستان میں ہیں تو ہر مسجد کے باہر جس نماز کے بعد بھی آپ نکلیں تو کوئی نہ کوئی مانگنے والا بھکاری بیٹھا ہوتا ہے۔
ہمیں اس بات پر تھوڑا ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ ایسے جو بیکاری ہیں، نہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، نہ ان کو بھیک دینی ہے۔ ان کی حوصلہ شکنی بھی کرنی ہے اور ان کو مساجد کے باہر سے اٹھانا ہے۔ مسجدیں اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں ہم میں سے جو حج اور عمرے کے نام پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے بھی مانگتے ہیں۔ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی، یہ میرے نالج میں ہے، اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ بھی جو یہاں پر جن کے بڑے اثر و رسوخ ہیں، عادت سے مجبور ہیں، وہ بھی وہاں پر جا کر کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر حاجت کے مانگتا ہے اور مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے، فرمایا یہ جو مانگنے والے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت بھی جو مانگنے کی روٹین بنا لیتا ہے، اللہ بھی پھر اسے وہیں پر رکھ دیتا ہے، جاؤ مانگتے ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر مالک کی کریم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے تھوڑا ہو لیکن دینے والا سلسلہ بنائے، کبھی کسی سے مانگے نہ، مانگنے کی نوبت بھی نہ ہے۔ اللہ کریم ہر صاحب پر اتنا فضل فرمائے، ہر صاحب پر اتنا کرم کرے، ہر صاحب کو اتنی خیر و برکت عطا فرمائے کہ اسے اللہ کے سوا کسی سے مانگنے کی حاجت نہ رہے۔ تو یہ جو سلسلے ہیں، یہ جو لوگ جا کر کے ایسا نظام کرتے ہیں، انٹرنیشنل سطح پر ہمارا ملک بدنام ہو چکا ہے۔ اگر آپ حج اور عمرہ کے لیے جائیں، چھوٹے بچے ساتھ ہوں، تو وہ جو آپ کا پاسپورٹ چیک کرنے والے ہیں وہ بڑی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، بھئی آپ کس لیے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے۔ تو یہ سارے سلسلے کس لیے ہم اس قدر جو ہے وہ تنزل کی جانب چل چکے ہیں کہ اب ہمارا حال یہ ہے کہ بعض ممالک میں ہمارے ویزوں پر پابندی ہے، اور اگر حج عمرہ کے لیے ہم جیسے لوگ بھی جائیں تو ہمارا پاسپورٹ بھی بڑے دھیان سے چیک کیا جاتا ہے، مکمل انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے، ہمیں اس سلسلے پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم حج کے لیے نکلو تو ذات راہ اختیار کرو، ذات راہ لے کر کے چلو، وہاں پر جو زندگی بسر کرنی ہے، جو دن گزارنے ہیں، وہ تمہارے پاس ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جو پیچھے گھر والے چھوڑ کر جا رہے ہیں، 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، ان کے لیے بھی مکمل ان کے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اگر انتظام کر کے نہیں جاتے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے نکلے، ان کا انتظام ضروری ہے۔ پھر اپنے ساتھ جو ہے وہ زاد راہ لے، اور پھر وہ سارے معاملات ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زاد راہ میں جو سب سے اچھا زاد راہ ہے، جو سب سے خوبصورت زاد راہ ہے، فرمایا وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اس کا سب سے اچھا زاد راہ ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتقونی، اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اللہ رب العزت نے عقل والوں سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ معلوم پڑا جو فہم و فراست رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو دانائی رکھتے ہیں، جو فہم رکھتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جن کے نصیبوں میں دانائی نہیں، فہم و فراست نہیں، دانشوری نہیں، وہ پھر اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی بجا آوری نہیں کرتے، بلکہ نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر بڑی ڈٹائی کے ساتھ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ طبقہ ایسا ہے، او مولوی صاحب چھٹو تو سکھی گلا کر دو، دیکھا جائے گا جو تمہیں دانے حشر آئے گا نا، قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو یہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا واتقونی، مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ تو جو عقل والے ہیں، جو فہم والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں۔
اور جس نے اللہ کا ڈر اختیار کر لیا، اللہ کا خوف اختیار کر لیا، پھر مالک کریم اس کی دنیا کو بھی اللہ رب العزت ایک حسین باغ بنا دیتا ہے، اس کی قبر بھی اور اس کے میدان حشر بھی رونقوں والی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خوف الہی اور بارگاہ الہی میں امید کا سلسلہ کیا ہے؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی منادی ندا دینے والا ندا دے کہ سارے لوگ جنتی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ایک شخص ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنمی ہے، تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس عمر کو خوف ہے کہ وہ جو ایک باقی رہنے والا شخص ہے وہ ہو سکتا ہے وہ عمر ہو۔ یہ خوف الہی ہے، اور یہ وہ عمر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اور پھر اسی بات کا دوسرا جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خوف الہی ہے۔ اب امید الہی دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں یقین کامل دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی منادی ندا دینے والا ندا دے کہ سارے لوگ جہنمی ہیں، سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو جنتی ہے، جنت میں جائے گا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے امید ہے وہ جو ایک ہو وہ بھی میں ہی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں خوف بھی اس قدر ہے اور بارگاہ الہی میں یقین بھی اس قدر ہے، امید بھی اس قدر ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو جو اختیار کرنا ہے وہ اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے امید اور یقین بھی وابستہ ہونا چاہیے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھ کر سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ اللہ و یاسین۔